خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ کے۔ تو وہ خلافت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اس نے حدود کو ایکسپینڈ کیا۔ اب اسلامی حدود جو ہیں وہ ادھر بھی گئیں، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ اگر ذہن میں آپ کا نقشہ ہو سعودی عرب کا، تو سعودی عرب میں وہ ایک عقاب کی شکل کی ایک تصویر بنتی ہے کہ جس کی مین باڈی جو ہے وہ تو ہے جزیرہ نما عرب، اور اس کا دایاں ونگ جو ہے وہ ہے عراق، شام اور پھر ایران، اور اس کا بایاں بازو جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے مصر۔ اور صحابہ کرام پھر جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے عربی زبان بھی ساتھ رائج کی ہے۔ آپ دیکھیے مصر جو ہے یہ اصل میں عرب ملک نہیں ہے، لیکن آج عربی زبان کا سب سے بڑا چیمپئن مصر ہے۔ اسی کے ساتھ لیبیا، اسی کے ساتھ طرابلس، الجزائر، یہ سب کے سب ملک جو ہیں یہ عرب ملک نہیں ہے اوریجنلی، لیکن جہاں جہاں صحابہ کرام کی محنت سے اسلام پہنچا تھا وہ ساتھ عربی زبان کو بھی لے کر گئے تھے۔ تو یہ سارے خطے پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ پورے گلوب کے لیے تھی، پوری نوع انسانی کے لیے تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ لیکن آپ نے جو دین قائم کر کے دکھایا وہ تھا صرف جزیرہ نما عرب میں، اس کی ایکسٹینشن کی صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد مسلمان تاجروں کے ذریعے سے دنیا کے بہت بڑے حصے میں اسلام پھیلا، اور پھر مسلمان بادشاہوں کے ذریعے سے بہت سے علاقوں میں اسلام پھیلا۔ یہ ایک مستقل تاریخ کا مضمون ہے، یعنی ہندوستان میں پہلے اسلام آیا محمد بن قاسم کے ذریعے سے، پھر واپس چلے گئے مسلمان، اور پھر مغرب میں جو سلاطین تھے مغرب کے، وہ جن کا نام بھی سن کر آج ہندو جو ہے آج بھی لرزتا ہے، کہ جنہوں نے حملے کیے ہندوستان پر اور یہاں پر بت پرستی کا خاتمہ کیا، اور ہوتے 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 یہاں پر ایک بہت بڑی مسلمان امپائر قائم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انگریز کا قبضہ ہو گیا یہاں پر، اس کے بعد آزادی ملی، اور اس آزادی کے نتیجے میں جہاں انگریز نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہ ملک سیکولر انداز میں آزاد ہوں اور ہمارے ہی دین پر رہیں، سیکولرزم انگریز کا دین ہے، تو یہ آزاد ہو بھی جائیں لیکن رہیں ہمارے ہی دین پر۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی اسٹریٹجی تھی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں انگریز کے دور ہی سے بہت سی موومنٹس کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایران میں فدائین، انڈونیشیا میں مجسومی پارٹی، مصر میں الاخوان المسلمون، انڈیا میں جماعت اسلامی، یعنی یہ موومنٹس تھی۔ اس سے پہلے ریشمی رومالوں کی تحریک جو تھی وہ انڈیا میں چلی مسلمان علماء کے ذریعے سے، اور بڑے بڑے جو اکابر علماء تھے وہ اس کے اندر شریک ہوئے، بڑے اکابر علماء جو ہے وہ اس کے نتیجے میں گرفتار ہوئے۔ یہ ساری تاریخ ہے۔ گرفتار ہوئے، وہ تحریکیں بظاہر ناکام ہوئیں، لیکن جس درجے میں بھی کسی تحریک کے قائد کے اندر خلوص تھا، اس کے قائدین کے اندر خلوص تھا، وہ خلوص جو تھا وہ لوگوں کے دلوں میں نکل گیا تھا، اور اسلام کی محبت، اسلام کے غلبے کی جد و جہد، یہ تمنا، یہ آرزو کہ اسلام جو ہے پھر غلبہ پا لے، یہ بہت سے دلوں میں باقی رہ گئی۔ اب جب تمنا ہوتی ہے اور اس پر خلوص کے ساتھ جد و جہد ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو پھر وہ رنگ دکھاتی ہے۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ ان پیش گوئیوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ ان پیش گوئیوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے گلوبل غلبے کا ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ اس کی ایک اسٹریٹجی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک فتنہ، دجالی فتنے کے نام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نبی نے دجالی فتنے سے پناہ مانگی ہے، لیکن دجالی فتنے کو فیس کرنے والی ڈائریکٹلی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہوگی۔ یہ دجالی فتنہ کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہوئی، اصولاً نہیں، اسٹریٹجیکلی۔ وہ امینڈمنٹ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجا اور اس قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا بحیثیت مجموعی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے سامنے، نبی کی موجودگی میں نبی کو حکم دیا کہ تم یہاں سے نکلو، یا ایک کشتی بنا کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور پھر قوم کو غرق کر دیا، کبھی پانی میں، کبھی آندھی سے، کبھی زلزلے سے، کبھی ایک زوردار بلاسٹ سے تباہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں ایک تو ایکسیپشنل بات یہ ہے شروع سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از اول ایک معجزہ ہے، اول روز سے۔ آپ کی پیدائش معجزہ، آپ کا بچپن میں لوگوں سے کلام کرنا معجزہ، پھر نبی اکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت چھوٹی عمر میں وعظ شروع کرنا اور آپ کو وحی کا آغاز ہو جانا، یہ بھی غیر معمولی معجزہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مردے کو زندہ کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، نابینا کو بینا کرنا، اور کسی کھڑے انسان کو بتا دینا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور تم گھر میں تمہارے کیا پڑا ہوا ہے، یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس کے نتیجے میں یہودی علماء نے ایک تو انہیں ماننے سے انکار کیا، نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ یہودی کورٹس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتد ہونے کا فیصلہ دیا اور آپ کو واجب القتل قرار دے دیا، اور اس کی ایگزیکیوشن کرنی تھی رومیوں نے، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا کہ وہ شخص ان کے حواریوں میں سے جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، پھر معجزہ ہو گیا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور چونکہ ان کے پاس معجزانہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس معجزانہ طاقت سے وہ اپنے دشمنوں کو ملیا میٹ کریں گے، یہودیوں کو۔ لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایک موومنٹ چلے گی، اور مسلمان ایک شخص کو جو نون تو ہوگا، جانا پہچانا تو ہوگا، لیکن منظر سے غائب ہوگا، پہچانیں گے اس کو حتیم میں بیٹھے ہوئے، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں۔ پہلے وہ انکار کریں گے، معذرت کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر بار بار کے اصرار پر وہ یہ پیشکش قبول کر لیں گے۔ وہ ہوں گے جنہیں المہدی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسلمانوں کے امام بنیں گے اور امت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ پھر ان کی قیادت میں، یعنی اس سے پہلے مسلمانوں کو بہت سیٹ بیک پہنچ رہے ہوں گے، جس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ مختلف ملکوں میں مسلمانوں کو زیر کیا جا رہا ہے۔ یعنی انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد، فرانسیسیوں سے، اطالویوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کچھ مسلمان ملک ذرا بڑے ہو رہے تھے، عراق ذرا سر اٹھا رہا تھا، اس کی سرکوبی کر دی۔ افغانستان میں شریعت نافذ ہونے لگی، اس کی سرکوبی کر دی۔ اور اب کس کا نمبر ہے یہ آپ کو خوب معلوم ہے۔ تو یہ سیٹ بیکس کا یہ سلسلہ ہے کہ جو آئے گا پہلے۔ اس کے بعد
حضرت مہدی جو ہیں وہ پہچانے جائیں گے، ان کے